وعلى كامل الحياء وكامل الإيمان جامع آيات القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين تو سیدنا عثمان ذو النورین یہ بنی امیہ کے درخشندہ اور چمکنے والے ستارے ہیں جو سب سے زیادہ اونچے چلے گئے. جب سے کائنات بنی ہے جتنے بھی نبی آئے یہ شرف سیدنا عثمان ذو النورین کو اللہ نے دیا کہ سارے نبیوں کے سردار کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. کسی کا نبی سے رشتہ ہو جائے وہ بھی بڑی چیز ہے، جائے کہ نبی کا داماد بنے اور داماد بھی ڈبل بنے اور پھر سید الکونین رحمت اللہ العالمین کا بنے. اس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں حضرت عثمان کا کیا مقام ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جو بھی نکاح کیا اور اپنی جس بیٹی کا نکاح کیا اللہ کے امر سے کیا. نبی اللہ کے امر کے بغیر نہ نکاح کرتا ہے نہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے. تو بڑی بیٹی جو حضرت زینب تھی انشاءاللہ کبھی ان 4 بیٹیوں کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، یہ آپ کی صلبی بیٹیاں ہیں، حقیقی آپ کی بیٹیاں ہیں. بڑی حضرت زینب تھی اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. زینب کے کئی معنی آتے ہیں، طاقت کے معنی بھی ہیں، ایک پھول بھی ہوتا ہے، ایک سبزی بھی ہوتی ہے، اس نسبت سے لوگ زینب نام رکھتے تھے. اور رقیہ جس پر دم کر دیا گیا ہو گویا شر اس سے ہٹا دیا گیا اور خیروں کی پھونک اس پر مار دی گئی. یہ آپ علیہ السلام کی دوسری لخت جگر ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے یہ بیمار تھیں بہت. اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت عثمان سے کہا تم اس کی عیادت کرو، اور اسامہ بن زید کو بھی کہا تم بھی یہیں رہو، تم بدر کے شرکاء میں شریک ہوگے اور اللہ نے بدر میں مال غنیمت دیا تو اس میں بھی تم حصہ دار ہوگے. اس لیے جب بدری صحابہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں عثمان ذو النورین کا نام بھی آتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے خود انہیں روکا. اللہ کی شان آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں فوت ہو گئی. اس زمانے میں جنازے جلدی پڑھ لیا کرتے تھے. ان حضرات نے دفنایا. اتنے میں حضرت اسامہ کے والد زید ابن خارجہ آ گئے، زور سے تکبیر کہی. مسلمان دیکھنے لگے، کہا اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح دے دی. یوم فرقان بنا اور بڑے بڑے قریش وہ سارے مارے گئے ہیں. 24 کے قریب 70 ان کے مارے گئے، 24 بڑے سردار بھی مارے گئے. یہ خبر دی ہے کیونکہ رسول پاک علیہ السلام جب بدر سے واپس آئے 3 دن تو آپ بدر میں فتح کے بعد ٹھہرے. پھر آپ علیہ السلام مدینہ آئے تو پھر آپ اپنی بیٹی کی قبر پر گئے. اس وقت حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، انہیں بھی ساتھ لے گئے اللہ کے نبی، اور آپ وہاں کافی دیر قبر پر بیٹھے اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور حضرت فاطمہ زارو قطار رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے اپنی لخت جگر فاطمہ کے آنسو صاف کر رہے تھے. بیٹا ایک ہوا تھا
حضرت عثمان کا حضرت رقیہ سے 6 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، 4 ہجری میں فوت ہو گیا۔ بعد میں پھر حضرت عمر نے پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر خامند اور عثمان کے لیے تیری بیٹی سے بہتر بیوی وہ سے نکاح نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا، عمر کی بیٹی سے، اور اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ کنیت کے ساتھ انہیں پکارا جاتا ہے ام کلثوم۔ کلثوم کے عرب میں کئی معنی ہیں، ان میں ایک مشہور معنی کشادگی کے ہیں، اس مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا تھا ام کلثوم۔ یہ 9 ہجری کو فوت ہوئی ہے۔ بقیہ نکاح حضرت عثمان ذو النورین نے ان کے وفات کے بعد کیے، اللہ کی شان اس سے اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے وصال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کرتا۔ ایک روایت میں 10 بیٹیاں ہوتی یا کے بعد دیگر ان سے نکاح کرتا، ایک میں ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یا کے بعد نکاح میں عثمان سے کرتا۔ اس سے بھی آدمی سیدنا عثمان ذو النورین کا مقام سمجھے کہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام۔ اس لیے ذو النورین کہتے ہیں اللہ نے 2 نور عطا کیے، ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم، 2 نوروں والے۔ یہ شرف کائنات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا۔ شکل و شباہت میں رسول پاک سے ملتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ تیری شکل میری شکل سے ملتی ہے اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی۔ سیدنا عثمان ذو النورین تجارت میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی، اللہ کے نام پر فیاضی بہت کرتے تھے، ہر جمعہ غلام آزاد کرتے، نہ ہوتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے، اور بے شمار موقعوں پر مسلمانوں کی اعانت کی، اور سب سے زیادہ جیش الاسرہ تبوک کی لڑائی میں جو غسانی گورنر تھا روم کے بادشاہ کے ماتحت، اس نے حملے کی تیاریاں کر چکی۔ زیتون کے بیچنے والے تاجر آیا کرتے، انہوں نے خبر دی کہ غسانی تبوک کی سرحد پر آ چکا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا حکم دیا 9 ہجری کو۔ گرمی بڑی سخت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمت کرے تو ایک روایت میں ہے 30,000 کا لشکر، ایک میں 40,000 کا ہے۔ اس میں سیدنا عثمان ذو النورین نے 1000 اونٹ مجمع کو دی، 100 گھوڑا دیا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے 1000 دینار سرخ اور ایک میں 40,000 دینار دیا۔ اللہ کے نبی اس پیسے کو الٹ پھلٹ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ضر علی عثمان ما عمل بعد هذا، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نفلی کام بھی نہ کرے اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی اور آنے والی امت کے لیے آسانی کی۔ پہلی توسیع عمر ابن خطاب نے کی، پھر دوسری انہوں نے کی، اور مسجد کو اچھی کیفیت کے ساتھ بنایا اور اس کے اندر ساگوان کی لکڑی لگوائی،
آذان جمعہ صحابہ کے اتفاق سے جو پہلی ہم آذان دیتے ہیں یہ عثمان ذو النورین کے زمانے سے شروع ہوئی۔ عرب کے قبیلے تھے، ان میں اللہ کے نبی نے بعض قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے معنی ایک ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ جیسے بعض قبیلے حتیٰ کو حتیٰ پڑھتے تھے، ہن اطہر لکم اطہر لکم، یہ بعض قبائل میں تھا، بعد میں کالعہن المنفوش، بعد میں بالصوف المنفوش تھا۔ یہ آسانی کی اجازت دی گئی تو آذربائیجان اور روس کے علاقوں میں تنازع ہونے لگا کہ یہ قرات پڑھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین نے وہ نسخہ جو ابو بکر صدیق نے ورقوں پر لکھایا اور حضرت حفصہ کے پاس رکھا تھا، اس کی نقلیں اتروا کر یہ 7 نقلیں دنیا بھر کے بڑی جگہوں پر بھیجی تاکہ ساری امت اسی قرات کو پڑھے۔ ایک بڑا عظیم کارنامہ سیدنا عثمان ذو النورین نے یہ قرار دیا۔ قرآن کریم کے ساتھ والہانہ شغف تھا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے، بوسیدہ قرآن ان کے پاس رکھا رہتا تھا، اور طبیعت اور مزاج میں نرمی بہت تھی۔ 6 سال تک کوئی فتنہ نہیں ہوا، لیکن خلافت بہت پھیل گئی، تقریباً سارا افریقہ اندر آ گیا، اور یہ الجزائر، ٹیونس، مراکش سب ان کے زمانے میں دین میں آئے۔ پورا افریقہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہسپانیہ میں، اسپین میں اللہ کا دین پہنچا۔ بخارا اور سمرقند، آذربائیجان، ان سارے علاقوں میں اللہ کا دین پہنچا۔ اس میں نئے نئے باؤ سے لوگ داخل ہوئے۔ ایک کمینہ آدمی عبداللہ ابن سبا تھا، یہ صنع یمن کا رہنے والا یہودی تھا۔ کئی دفعہ اس نے موقع اپنائے، پہلے داؤ نہیں چلا، پھر یہ مصر میں گیا، کوفہ میں گیا، بصرہ میں گیا، نئی نئی عجیب و غریب باتیں اس نے بیان کرنی شروع کر دی، اور یہ کہا کہ جو ہے وحی الہی میں جبریل خطا کر گئے۔ اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں جو نجی مجلس میں تو ہم بیان کر سکتے ہیں، عام مجلس میں نہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اسے جلا وطن کیا، پھر اس نے ہر جگہ اپنے آدمی تیار کیے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناجائز الزامات لگانے لگا کہ مالیات میں صحیح نہیں، رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، اس قسم کی دوسری چیزیں، یہ سب آپ پر آئے، کیونکہ عثمان ذو النورین نے جو خرچ کیا، ساری خلافت کے زمانے میں بیت المال سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا، اور اپنے پیسے سے ساری تجارت کی۔ پھر اس نے بلوائیوں کو اکٹھا کیا، اور حج کا موقع بھی تھا، اس پر انہوں نے چڑھائی کی۔ صحابہ کرام آگے آئے، 500 کے قریب صحابہ کرام۔ فرمایا میں مدینہ الرسول میں لہو نہیں بہنے دوں گا۔ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، لوگ اتاریں گے نہ اتارنا۔ اسی حال میں وہ رہے، چوری اور مکانوں سے اتر کر باغی اندر گھسے، اور اندر گھس کر کوئی کینچیاں اور چھریاں ماری، اور آخر میں تلوار کے ساتھ خلیفہ راشد کو شہید کیا۔ لہو بہا، حضرت نیلہ ان کی بیوی آگے بڑھی، ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی، کپڑے پھٹ گئے۔ اس حال میں قرآن کریم وہ پڑھ رہے تھے اور روزے کے ساتھ تھے، کیونکہ رسول پاک علیہ دن کو کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شام کو افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ تو شام کے ٹائم عصر کے وقت میں اس خلیفہ راشد کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ ابن سلام گھر پر چڑھے، 3 اعلان کیے، اور اس میں یہ کہا سن لو، خلیفہ راشد مدینہ میں کسی کو مارنا نہیں چاہتے، وہ کہتے میری وجہ سے لہو کا 1 قطرہ نہیں بہے گا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کسی کا لہو کا قطرہ نہیں بہاؤں گا۔ اگر خلیفہ راشد شہید ہو گئے، قیامت تک مدینہ دارالخلافہ نہیں بنے گا۔ اور دوسرا اعلان سن لو کہ مسلمان قیامت تک آپس میں لڑتے رہیں گے، اور
ان کی تلواریں نیام سے بہ رہیں گی۔ تیسرا، جب نبی کو شہید کیا جاتا ہے 70,000 انسان قتل ہوتے ہیں، اگر خلیفہ راشد کو مارا گیا پھر تیار رہنا کم از کم 35,000 انسانوں کا لہو بہے گا۔ یہ بعد میں جو بڑے بڑے واقع ہوئے لہو بہا، یہ اسی ہی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذو النورین، جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا مدینۃ الرسول میں میں تلوار نہیں چلنے دوں گا، میں خود اپنی گردن کٹا دوں گا اور میں یہاں لہو نہیں بہنے دوں گا۔ اسی حال میں مظلومی کی حال میں چلے گئے۔ یہ 18 ذی الحجہ کو اس خلیفہ راشد کو شہید کیا گیا، امت کے عظیم انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں حیا میں سب سے یہ آگے ہے۔ اور حضرت حسن نے دیکھا اور ابا کو صبح بیان کیا کہ عرش کے نیچے اللہ کے نبی آئے، میں نے رات دیکھا، اور پھر ان کے ساتھ ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں سے لہو کا پرنالہ بہا، عثمان کا لہو بہ رہا ہے، اور اللہ سے کہہ رہے اللہ آپ ان سے پوچھیں مجھے کیوں شہید کیا۔ تو یہ وہ دن ہے رب العالمین ہماری طرف سے ساری امت کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ کمینے ہر زمانے میں رہتے ہیں، اللہ ان کمینوں سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ اور حضرات صحابہ کرام، خلیفہ راشد اور ڈبل داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشد حیا امتی، رب العالمین اس کی توقیر عظمت ہمارے دل و دماغ میں اللہ پاک بٹھائے، ہمارے بچے بچے اور خواتین میں حضرت عثمان ذو النورین کی محبت ڈالے۔ وعلى كامل الحياء وكامل الإيمان جامع آيات القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى